بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج میں آپ کے ساتھ جمیل اطہر قاضی صاحب، جن کا شمار پاکستان کے سینئر صحافیوں میں ہوتا ہے، ادیب ہیں، لکھاری ہیں، اور انہوں نے مذہب پر بھی قلم اٹھایا ہے۔ انہوں نے مسئلہ قادیانیت پر ایک ضخیم کتاب ترتیب دی ہے۔ یہ کتاب مجھے علامہ عبدالستار عاصم نے حال ہی میں مجھے بھیجی ہے۔ میں اس کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ یہ کتاب قادیانیت کے مسئلے پر ایک دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس میں بڑے بڑے لکھاریوں نے، بڑے بڑے علماء کرام نے جو کوئی لکھا وہ بھی اس میں سمو دیا گیا ہے۔ ایک لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی دستاویز ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر کسی آدمی نے مسئلہ قادیانیت کو سمجھنا ہے تو اس کا مطالعہ اس کے لیے ضروری ہے۔ تو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کر رہا ہوں مسئلہ قادیانیت کے بارے میں جو جمیل اطہر صاحب نے لکھا ہے، جو ایک دستاویز ہے، جو ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ بھی ہے کہ قادیانیت کو سمجھنے میں ہماری کتنی رہنمائی ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، قبل اس کا آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ تو ناظرین کرام، اس کتاب کا انتصاب تحفظ ختم نبوت کی دو تحریک 1953 اور 1974 کے گمنام شہداء کے نام ہے، جنہوں نے لاہور اور دوسرے شہروں میں قادیانی فتنہ کی سرکوبی کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے۔ ناظرین کرام، اس میں ابتدا تو جمیل اطہر صاحب نے لکھی ہے، پیش لفظ بھی انہوں نے لکھا ہے، پھر اظہار تشکر بھی انہوں نے کیا ہے، اور پھر اس کتاب کا جو شروع میں ہے حرف چند ڈاکٹر زاہد اشرف نے لکھا ہے۔ سید سلمان گیلانی بڑے مشہور شاعر بھی ہیں، نعت خوان بھی ہیں، انہوں نے لکھا ہے قبر میں کیوں سوتے ہو مجھے۔ پھر جمیل اطہر صاحب کا سلام ہے، قطعات ہیں ذکی کیفی کے، عظمت رسالت پر رانا محمد شفیق پسروری، رائل گور، مولانا محمد الیاس گمن، مولانا عبدالاحد حقانی، مولانا محمد امجد خان اور ثریا طارق عباسی کے مضامین ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت پر بڑا تفصیلی لوگوں نے لکھا ہے، مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا حکیم عبدالرحیم اشرف، مولانا عبدالنعیم۔ الغرض ایک بہت لمبی فہرست ہے کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ڈاکٹر عاصی خرم جہانگیری، مفتی محمد لقمان رضا، حیدر، عبد المنان معاویہ، محمد متین خالد، مولانا مجیب الرحمان انقلابی، قاری محمد قاسم، مولانا علامہ محمد انور شاہ کاشمیری، سراج الحق سابق امیر جماعت اسلامی۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں گے اسلام اور قادیانیت پر لکھا ہے مولانا محمد یوسف لدھیانوی نے۔ سید ابوالعلا مودودی کا لکھا ہوا ہے قادیانی مسئلہ کیا ہے۔ پھر اس میں آپ دیکھیں گے کہ تحریک تحفظ ختم نبوت، اس میں مولانا محمد حنیف ندوی صاحب کا آرٹیکل شامل ہے، جمیل اطہر صاحب نے بھی لکھا ہے اس میں کچھ، اور فتنہ غلام احمدیت پر مولانا سید ابوالعلا مودودی کا آرٹیکل ہے۔ اسی طرح ادیب جاودانی کا ہے، مولانا مفتی محمود کا اس میں آرٹیکل ہے۔ قومی اسمبلی میں قادیانی مسئلہ پر خطاب جو ہے مفتی محمود کا وہ شامل ہے۔ اسی طرح عبدالحفیظ پیرزادہ کی جو متفقہ فیصلہ تھا قادیانیت کے بارے میں وہ ہے قومی اسمبلی کا۔ مفتی محمود صاحب کی اس میں تقریر ہے، اور مولانا شاہ مدورانی کا ذکر ہے، ان کی تقریر ہے، علامہ احسان اللہ ظہیر اور اس طرح لوگوں کی، مولانا سمیع الحق شہید، مولانا زاہد الراشدی،
رانا محمد شفیق مسروری، یہ ان لوگوں کے اس میں آرٹیکل شامل ہیں۔ قادیانی مسئلہ، آئین اور عدالتی فیصلے، اس میں وہ چیزیں موجود ہیں جو اس بات کی عکاسی کرتی ہیں۔ مولانا اللہ وسایہ کا اس میں آرٹیکل مقدمہ موجود ہے، باولپور، اور مولانا ابوالوفا شاہجہان پوری۔ اسی طرح اس میں حکومت پاکستان کا جو قادیانی بدستور غیر مسلم جو تھے، اس کے بارے میں آرٹیکل حکومت پاکستان میں آپ دیکھیں، مفتی منیب الرحمان کے اس میں آرٹیکل شامل ہے۔ اس میں جمیل اطہر صاحب نے خود بھی لکھے ہے اس میں چیزیں اپنی۔ تو ایک لحاظ سے تحفظ ختم نبوت اور جماعتیں، ان کا بھی ذکر ہے۔ مجلس تحفظ ختم نبوت کا قیام، سالانہ ختم نبوت کانفرنس، اور مجلس تحفظ ختم نبوت اور تنظیم ملت، تحریک تحفظ ختم نبوت میں سرگودا کا کردار۔ یہ جو مجاہدین تحفظ ختم نبوت ہیں، ان کے بارے میں مولانا احتشام الحق آسیہ آبادی، مولانا احتشام الحق تھانوی، یہ مولانا اسد محدث امروئی، سید احمد سعید کاظمی۔ تو ایک لحاظ سے آپ دیکھیں، فتنہ قادیانیت جو اس بارے میں ایئر مارشل اصغر خان کی نظر میں، اس طرح مولانا تاج الدین انصاری، یہ میاں جمیل احمد شرک پوری، مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی۔ آپ ایک سمجھ لیں کتنی ضخیم کتاب ہے، اس کا ایک نشست میں جائزہ لینا بڑا مشکل ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ جہاں یہ بڑی بڑی شخصیات کے آرٹیکل موجود ہیں، وہاں خود بھی جمیل اطہر صاحب نے جگہ جگہ اپنے آرٹیکلز میں شامل کیے ہیں۔ ایک لحاظ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت نایاب کتاب ہے، اور جس شخصیت نے قادیانیت کے بارے میں کچھ جاننا ہے، اور اس نے اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ اس کا علم اس کے بارے میں کمپلیٹ ہے، تو اسے اس کتاب کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ یہ دیکھیں، مولانا سید ابو العالم مودودی اور تحریک ختم نبوت پر سیدہ حمیرہ مودودی کا آرٹیکل شامل ہے۔ مولانا منظور چنیاٹی کے بارے میں مولانا اللہ وسایہ کا ذکر ہے۔ یہ جو 5 مساجد ہیں، ان کا بھی رول ایک رہا ہے۔ مسجد وزیر خان، جامع نعیمیہ، بادشاہی مسجد، جامعہ اشرفیہ، دارالعلوم حزب الاناف لاہور۔ میں ایک لحاظ سے مبارکباد دیتا ہوں جمیل اطہر قاضی صاحب کو کہ ان کی زندگی کا ایک سرمایہ ہے۔ انہوں نے اپنی عاقبت درست کر لی ہے۔ انہوں نے ختم نبوت کے دشمنوں کو بے نقاب کیا ہے، اور ایک لحاظ سے آپ کہہ لیں کہ پاکستان میں فتنہ قادیانیت کو ختم کرنے میں جہاں اور قوتوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے، اس میں جمیل اطہر قاضی کا نام نمایاں رہے گا۔ اور میں مبارکباد دیتا ہوں میں جناب علامہ عبدالستار عاصم کو بھی کہ ان کے ادارے قلم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل نے ایک خوبصورت، ایک دیدہ زیب اور ایک ضخیم کتاب شائع کر کی۔